خالی پڑی ہے اس قرآن کو پورا کریں اور کچھ بیداری کا بھی ثبوت دیں، جاگنے کی کوشش کریں، بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ آخر والے انہیں بیٹھے نا، آخر والے نال بولے سن، بڑا چھوٹا بڑا جوان سارے بولے سن نعرہ تکبیر۔ رب دا قرآن سنا رہے ہیں، وہ بولے سے نعرہ تکبیر۔ اے چھوڑ آخر علی چھوڑ نیم تو ارلے بندے، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عصمت قرآن، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، دنیا میں یوں انسانیت کا بول بالا نہ ہوتا، دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا، جوتے کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جزیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا۔ انتہائی قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، امائے دین علاقہ، دور قریب سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جامعہ احیاء العلوم عیدگاہ ککڑہٹا کے سالانہ روحانی علمی اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تمام معززان، آج کے میزبان، اس ادارہ کے ذمہ دار، جن کی دعوت پر ہم سب اس ادارہ حاضہ میں جمع ہوئے، میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع، یہ جم غفیر جس طرف میری نظر جا رہی ہے، مجھے ایک انسانیت کی لگی قطار نظر آتی ہے، اور یہ آنے والی انسانیت، آنے والے غیور مسلمان وہ ہیں جن کے سینے حب مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر اتنی کہنی ہے تو پھر میں بات نہیں کروں گا۔ مجھے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمان اپنے پیارے بھائی، ان کی پیشانیوں پر عظمت صحابہ کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
میرے دوستوں، آپ جس جگہ میں بیٹھے ہیں، آج مولانا عتیق الرحمان صاحب نے آپ لوگوں کو دعوت دے کر اپنے ادارے میں جمع کیا ہے تاکہ آپ یہاں جمع ہو کر اللہ کا پیغام سنیں، رسول اللہ کا فرمان سنیں، صحابہ کی عظمت سنیں، اہل بیت کا تذکرہ سنیں۔ دوستو، تم بڑے مبارک ہو، تم بڑے خوش قسمت ہو۔ آئیے نا بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے صفحات کو پڑھتے ہیں، مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتوں کی ٹیم زمین پر اتارتے ہیں۔ یا اللہ، ہم زمین پر جا کر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم زمین میں اتر جاؤ، تم زمین کے مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے جاؤ، پاکستان میں چلے جاؤ، پنجاب میں چلے جاؤ، ضلع خانوال میں چلے جاؤ، ککڑہٹا میں چلے جانا۔ احیاء العلوم میں آج مسلمانوں کا جمع غفیر جمع ہے۔ یا اللہ، ہم اس جمع غفیر کو دیکھ کر کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے ملائکہ، میرے پیارے فرشتوں، تم ان کے چہروں کا عکس محفوظ کر لینا، تم ان کے چہروں کی تصویر بنا لینا، ان کے دلوں میں جذبہ ایمان کو نوٹ کر لینا، ان کے چہروں کی بشاشت کو دیکھ لینا۔ یا اللہ، پھر کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، وہ سب کچھ نوٹ کر کے جلسے کے اختتام پر تم پرواز کرنا، میری بارگاہ میں آنا، میرے پاس حاضر ہو جانا۔ یا اللہ، ہم نے جلسہ دیکھ لیا، ہم نے علماء کی زیارت بھی کر لی، ہم نے طلباء کی زیارت بھی کر لی، ہم نے حفاظ کو بھی دیکھ لیا، ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیا، جس میں کاشتکار بھی ہے، جس میں تاجر بھی ہے، جس میں بزنس مین بھی ہے، جس میں امیر بھی ہے، جس میں غریب بھی ہے، ہر طبقے سے آنے والا مسلمان وہاں جمع ہے۔ یا اللہ، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لے آؤ، لے آؤ، رجسٹر کھولو، ان چہروں کو میرے سامنے کرتے چلے جاؤ، ان ناموں کو میرے سامنے کرتے چلے جاؤ۔ یا اللہ، یہ نام ہے، یہ چہرے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ صحابہ کے دیوانے ہیں، یہ اہل بیت کے دیوانے ہیں، یہ رسول اللہ کے عاشق ہیں، یہ رسول اللہ کے مستانے ہیں، یہ متبع سنت ہیں، یہ احیاء العلوم میں تیرا قرآن سنتے رہے، یہ احیاء العلوم میں تیرے نبی کا ذکر سنتے رہے، یہ احیاء العلوم کے جلسے میں قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ یا اللہ، یہ ساری تیاری تو نے کس لیے کروائی؟ یہ سارا اہتمام تو نے کس لیے کروایا؟ خلاق عالم کو جوش آتا ہے، خلاق عالم فرماتے ہیں فرشتوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور محبت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، جن مسلمانوں کی تم زیارت کر کے آئے ہو، جن اہل خیر کی تم زیارت کر کے آئے ہو، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، ان کی زیارت کرنے پر تمہیں وہ خوشی ملی ہے۔ میں رب اتنا خوش ہوا ہوں ان کی محفل کو دیکھ کر، ان کے اجتماع کو دیکھ کر، رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت کو دیکھ کر کہ میں رب آج فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، جن چہروں کو، جن داڑیوں کو، جن سنت کے مطابق چہروں کی زیارت کر کے آئے ہو، رب العالمین کہتا ہے کہ میں آج ان تمام مسلمانوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ نعرے تکبیر، عصمت محمد مصطفیٰ، عصمت قرآن، عصمت قرآن، نعرے تکبیر۔ اس لیے تمہیں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے نام کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے نام کو ملائکہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یارو، اگر عشاق مصطفیٰ میں ہمارا نام آ جائے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر ہم صدیق کے دیوانے اور مستانے لکھے جائیں ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں فاروق کے عاشقوں میں شمار کر لیا جائے، ہمیں علی کے دیوانوں میں شمار کر لیا جائے، ہمیں اہل بیت کے نوکروں میں شمار کر لیا جائے، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے نا۔ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو شکر گزار ہیں ان علماء کے
مولانا عزیز الرحمان صاحب کے کہ جنہوں نے یہ سارا اہتمام کر کے ہمیں جمع کیا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی ٹیم بھیج کر نام درج کروا کے ہمارے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا. میرے دوستو، حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. حضور علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کا انعام بن کر آئے ہیں. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، 30 سال ہے یا 40 سال ہے یا 70 سال ہے. اگر یہ زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزر جائے تو پھر یہ سودا سستا ہے. میں قربان ہو جاؤں ان شخصیات پر، ان شخصیات کے جوتوں پر جنہوں نے آنکھ کھولی. ماں نے، والد نے ان کو مدرسے میں بھیجا، مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، حدیث رسول اللہ پڑھتے رہے، خطابت سیکھتے رہے، مسائل سیکھتے رہے. جب عالم بن کر میدان میں اترے تو ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مدارس دینیا، عظمت مدارس دینیا. نعرہ تکبیر. عقیدے سارے اہم ہیں، بڑے مقدس ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، عقیدہ ختم نبوت بہت زیادہ اہم ہے. صحابہ سے لے کر موجودہ دور کے علماء تک آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ہر دور میں عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والے دجال، نقصان پہنچانے والے زندیق میدان میں نکلتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن ان کا تعاقب کرنے والے حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دیوانے بھی نظر آئیں گے. یارو، اس حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو سلام عقیدت بھیجو. ایسا مرد کلندر ہے کہ اس زندیق کے سامنے کھڑا ہے جو اعلان نبوت کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ. حبیب بن زید نبی کا ایسا عاشق ہے، وہ کہتا ہے مجھے تیری آواز ہی سمجھ نہیں آتی، تو کیا بک رہا ہے. عشق دیکھو کہ اپنے محبوب کے بارے میں ایک جملہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. اس بدبخت نے، مسیلمہ کذاب نے جلاد کو بلایا، کہا کہ حبیب بن زید کی انگلی کاٹ دو. میرے لیے یہ بات بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن انگلی کٹوانا مشکل ہے. انگلی کاٹ دی گئی، وجود سے جدا کر دی گئی، لیکن حبیب بن زید کا ایمان گھٹا نہیں بلکہ اور بڑھ گیا. جلاد کو حکم دیا کہ اس کی دوسری انگلی کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، دوسرا ہاتھ کاٹ دو، اس کے پاؤں کاٹ دو. کٹتے چلے گئے، اعضاء کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، لیکن حبیب بن زید کی زبان پہ لرزہ طاری نہیں ہوا، گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی، ڈرا نہیں، جھکا نہیں. نبی کا سچا عاشق ہے، عقیدہ ختم نبوت کا سچا وفادار ہے، سچا پہرے دار ہے، جسم کے ٹکڑے کراتا چلا گیا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا چلا گیا. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت. نعرہ تکبیر.
تمہیں وہ منظر یاد نہیں کہ جب سن 53 میں لاہور کی گلیوں میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے تحریک چلی؟ توجہ ہے میری طرف سب کی؟ جن جن کی توجہ ہے ذرا محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ حضور کے عشق میں صحابہ کی محبت کو سینے میں سجا کر پورا زور لگا کر اللہ کو راضی کرے اور اللہ کا نام بلند کرے۔ سن 53 میں میرے خیال ہے مہمان آئے ہیں اس لیے آپ ادھر دیکھتے ہیں، میری تار کٹ جاتی ہے۔ یا تو آپ میری طرف دیکھیں تو میں بات کروں، یا پھر مہمان تشریف لے آئیں میں اس کے بعد بات کروں۔ آپ نعرہ لگائیں، مہمان پہنچائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، عظمت قرآن، حاملین قرآن، حفاظ قرآن، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں بھائی، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ہمارے تمام تر مہمانان گرامی پہنچ چکے ہیں اور ہمارے مصری قرائے کرام وہ بھی تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ حدیث پاک میں ہے، میری طرف توجہ رکھیں، میں آپ کو بڑی مزے کی بات سناؤں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کی زیارت کرتا ہے تو گویا وہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ یارو اگلی بات پر توجہ رکھنا۔ آقا نے فرمایا کہ آنے والے علماء جو اس امت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اگر کوئی ان سے ہاتھ ملا کر مصافحہ کرتا ہے تو وہ نبی سے مصافحہ کرتا ہے۔ یہ علماء ہمارے لیے رحمت ہے، یہ رہبر ہیں، یہ ہمیں جنت تک پہنچا کر آئیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم ان علماء کے ساتھ پکی وفاداری رکھیں گے، اللہ کی قسم میدان محشر میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، بات توجہ سے سنو عزیز مسلمانوں، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا مضبوط کرو کہ کسی زندیق کو، کسی چوڑے کو، کسی ختم نبوت کے منکر کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال سکے۔ 53 کی تحریک میں جب نوجوان گلیوں میں گولیوں کی بوچھاڑ میں، بمبوں کی بوچھاڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ علماء بھی اس میں تھے، طلباء بھی اس میں تھے، عوام الناس بھی اس میں تھے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں تھے، لیکن تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ اس تحریک میں سب سے زیادہ شریک ہونے والے نوجوان تھے۔ ایک نوجوان گولی لگنے سے شہید ہو جاتا، وہ گر جاتا، تڑپتا، اندر سے ماں اپنے دوسرے بیٹے کو آواز لگاتی کہ بیٹا ختم نبوت کی تاریخ چل رہی ہے، جاؤ میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کرو، اگر گولی کھاؤ تو سینے پر کھانا، میں فخر کروں گی کہ میں شاہین ختم نبوت کی اماں ہوں۔ ایک اماں اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی بیاہنے کے لیے، راستے میں اس کو پتا چلا کہ تحریک ختم نبوت چل رہی ہے۔ واہ 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 یارو، ایسی ماؤں کی عظمت کو سلام بھیجتا ہوں جن کے بیٹے شاہین ختم نبوت بنتے ہیں۔ کہا بیٹا سواریوں کو روک دو، آج تحریک ختم نبوت چل رہی ہے، آج تیری شادی
منسوخ کرتی ہوں، تجھے دلہن کے گھر نہیں لے جاتی، سواری سے اترو، انہی خوبصورت کپڑوں کے ساتھ تحریک میں شامل ہو جاؤ، اگر گولی کھا کر شہید بن جاؤ گے جنت میں پہنچو گے، اللہ تمہارا نکاح کسی حور سے فرما دے گا۔ اور اس تحریک کو شروع کرنے والے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، حضور سے نماز سیکھی، حضور سے روزہ سیکھا، حضور سے کلمہ سیکھا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم تک نماز پہنچانے والے کون؟ ہم تک کلمہ پہنچانے والے کون؟ ہم تک زکوٰۃ پہنچانے والے کون؟ ہم تک قرآن پہنچانے والے کون؟ میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے، درمیان سے ہٹا دیا جائے، کسی ایک صحابی کے وجود کو، ایمان کو، نام کو، شخصیت کو ہٹا دیا جائے، ہم تک دین نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا دین اس وقت تک محفوظ ہے جب تک ناموس صحابہ محفوظ ہے، ناموس اہل بیت محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میں خاک نشی ہوں، میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ابن شیخ حضرت مولانا محمد زکریا نواز سیال صاحب، مدیر جامعہ قادریہ حنفیہ مل صادقآباد۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ 2 اکتوبر بروز جمعرات صبح 9 بجے سے لے کر جمعہ کے دن بوقت اشراق کے وقت تک جامعہ خالد بن ولید قادر پور رامہ میں سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آپ تمام احباب کو اطلاع بھی دی جاتی ہے اور دعوت بھی دی جاتی ہے۔ 2 اکتوبر بروز جمعرات۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے